جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں آج کی ہماری اس تقریب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج کی اس تقریب کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں وہ NA 127 کے کوارڈینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، جو کہ وحید لودھی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے حافظ عبداللہ وحید لودھی صاحب، یہ ہمارے آج کی اس تقریب کے جو دو مہمان ہیں۔ اور ہم نے آج ایک مطلب کہ اپنی کاوش کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک قدم کا اور اضافہ کیا ہے، جو کہ DNN نیوز چینل، DNN نیوز نیٹ ورک گروپ آپ کی خدمت میں شانہ بشانہ عرصہ دراز سے خدمت کر رہا ہے۔ اور اب ہم نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے، اس کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ دین اور اسلام کو اجاگر کرنا، اس کا پرچار کرنا، اور جس طرح ہم جیسے جو بڑے ہو جاتے ہیں، عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، وہ اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ یار یہ مجھے 6 کلمے نہیں آتے، آیت الکرسی نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو ہمارا یہ جو چینل ہے، اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم آن سکرین تمام امت مسلمہ کو گھر بیٹھ کے وہ کسی کو بتائے بغیر دین سیکھ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج کی تقریب میں ہم نے جو کوارڈینیٹر پنجاب ہیں وحید لودھی صاحب، ان کو نامزد کیا ہے، اور ان کے ساتھ ڈپٹی کوارڈینیٹر عبداللہ وحید لودھی صاحب ہیں، ان کو ہم نے ڈپٹی کوارڈینیٹر پنجاب ان کو جو ہم نے نامزد کیا ہے۔ تو آج سے ہمارا DNN اسلام TV کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جناب اپنا حافظ محمد ریاض صاحب کو، جن کی یہ کاوش ہے، جو اس اسلام کا پرچار کرنے والے ہیں، اور انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، انہوں نے اپنے سر ذمہ داری لی ہے کہ میں اپنے تمام ذمہ داریوں سے، تمام مصروفیوں سے بالا تر ہو کر مجھے DNN اسلام کے لیے دن رات بھی کام کرنا پڑا تو میں حاضر خدمت ہوں۔ تو میں دعوت سخن دوں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور وہ وحید لودھی صاحب کو بھی اپنا ویلکم کریں، اور پروگرام کا بقیہ جو حصہ ہے وہ بتائیں کہ DNN اسلام کیا دکھانا چاہتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، وہ آپ کو اس کے منشور کے متعلق آگاہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ہمارے چیف ایگزیکٹو جناب وسیم ہاشمی صاحب کا، کہ جنہوں نے اس بندہ ناچیز کو اس اہم مقصد کے لیے چنا، اسلامی کام کے لیے چنا۔ میں تہہ دل سے اپنے باس کا، وسیم ہاشمی صاحب کا، اور پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس نیک کام کے لیے چنا، کیونکہ ابھی سر نے بتایا کہ جس طرح سے آج کے اس دور میں ہم لوگ باقی تو سارے کام بہت شوق سے کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں۔ کسی کو موبائل چلانا نہیں آتا، کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، تو ہم اس کے لیے کلاسیں بھی لیتے ہیں، اور اس کی ایج بھی ہم میٹر اس میں نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو ہم جھجک جاتے ہیں۔ اگر کسی کو نماز جنازہ نہیں آتا، تو اگر وہ کسی اپنے دوست پیارے کے نماز جنازہ میں جاتا ہے، کیونکہ ہر آدمی نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جب ہم کسی کے جنازہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ وہاں پر کوسچن ہوتے ہیں مولوی صاحب سے، حافظ صاحب سے، کہ جی اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو وہ کیا پڑھے؟ اور یہ ایک بار نہیں ہوا، لاٹ آف ٹائمز ہوا ہے، بہت دفعہ ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے گروپ نے، DNN نیوز جو ہمارا ایک مین گروپ ہے، اس نے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی چینلز کو بھی لینا چاہیے تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ تمام چینلز کے اوپر بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جو مسائل ہیں ان کو تو وہ کرتے ہیں، اجاگر کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں اسلام کے متعلق، ان کو یکسر نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ تو اس پر DNN نیوز نے اپنا DNN اسلامی چینل کے اس کا آج سے آغاز کیا ہے، اور ہمارے جو پنجاب کے کوارڈینیٹر ہیں جناب وحید احمد لودھی صاحب، اور ہمارے ڈپٹی جو کوارڈینیٹر ہیں حافظ محمد عبداللہ لودھی صاحب، تو ان کے بھی آج ہمارے وسیم ہاشمی صاحب نے، ہمارے باس نے، ان کا بھی انتخاب کیا ہے۔ اس حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش اپنے تمام ان بہن بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اور اپنے بچوں سے میں سب سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ انشاءاللہ ہمارا جو یہ پروگرام اور ہمارا یہ چینل ہے، یہ 5 سال کی عمر سے لے کے انشاءاللہ 100 سال تک کی عمر کے ہر طبقہ فکر جو ہے اس سے ریلیٹ لوگ ہیں، تمام مسلمان جو ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس میں ہم
کوشش کریں گے کہ اسلام کے جو تمام بنیادی مسائل ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش بھی کریں، ان کا ہم انشاءاللہ سلوشن بھی پیش کریں گے، اور تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر ہمارے اس جو یہ ہمارا ایک انیشیٹ ہے، ہمارا جو قدم ہے، اس کی حوصلہ افزائی آپ پر لازم ہوگی، کیونکہ وداؤٹ جو ہے اس کے آپ کے حوصلہ افزائی کے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم نہ صرف پاکستانی عوام کی وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ دنیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی مدد سے ہم یہاں پر موجود ہیں، کیونکہ یہ اسلامی کام ہے اور اس میں سرحد کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ صرف پاکستان کے رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ پروگرام ہوگا، اور خاص طور پر وہ لوگ، وہ جگہ جہاں پر مساجد نہیں ہے، جہاں پر مدرسے نہیں ہیں، اور وہاں پر کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنا بھی چاہتا ہے تو وہ بتانے والا نہیں ہے۔ پاکستان میں تو خیر ہم وہ اپنی ایک سمجھتے ہیں، اس کو ہم یہ کہہ لیں کہ ایک شرم کہہ لیں۔ میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جب میں نے قرآن مجید حفظ کیا تو ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں ایک جگہ پہ بھیجا قرآن سنانے کے لیے، تو وہاں پر ایک دن میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اپنے میں منزل کی تیاری کر رہا تھا، تو راؤنڈ اباؤٹ 70 ایئرس کا ایک بڑے بابا جی تھے، وہ میرے پاس آئے اور بڑے پیار سے آ کے مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ مجھے پہلا کلمہ سکھا دیں گے؟ تو یقین جانیے کہ وہ میرے لیے ایک بڑا فکر کی ایک لمحہ تھا کہ 70 سال ایج ہے اس بابا جی کی، لیکن پہلا کلمہ جو تھا اس کو وہ سیکھنے کے لیے آئے۔ مجھے خوشی بھی ہوئی اور مجھے اس پہ یہ دکھ بھی ہوا کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر مساجد بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، ہم سارے کام شوق سے کرتے ہیں، لیکن ہم دین کو نہیں سیکھتے۔ ایک تو آپ کو دین سیکھنا ہے، اور یہ ضرور اس کو سیکھیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے اتنا ضروری ہے، آپ کی یہ روح کے لیے اتنا ضروری ہے جتنی آپ کی باڈی کے لیے فوڈ ضروری ہے، آپ کی روح کے لیے دین اتنا ہی ضروری ہے، اور اس کو مس نہ کیجیے گا۔ اس میں آپ لوگوں کو بھی بتائیے گا کہ یہ پروگرام ہے اور اس میں یہ دین کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ تو اب ہم ہمارے جو آج کے مہمان بھی ہیں اور ہمارے پنجاب کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور اس متعلق ہم ان سے کچھ ایسی گفتگو کریں گے جو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ السلام علیکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈی این اے چینل کا شکریہ ادا کرنا جنہوں نے منو عزت بخشی اور منو ایس قابل سمجھا کہ میں پنجاب کا کوآرڈینیٹر لگوایا۔ میں حافظ صاحب کا ایس قابل صاحب سے بہت شکریہ ادا کراں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی ٹائم چوں جڑا ہے ٹائم کڈیا اور پنجاب پاکستان دی خدمت کرن دا عزم انہوں نے چکیا۔ تے انہاں نال میں اپنا بیٹا حافظ عبداللہ لودھی جو کہ میں انہاں واسطے وقف کیتا کہ قرآن دی جڑی تعلیم ہے اودے چ اگر مشاورت واسطے کسی جگہ تے تسی نہیں اویلیبل ہے تے حافظ عبداللہ جڑا وہ تواڈے نال جائے گا اور تانوں جو بھی ہوئے گا تے شانہ بشانہ۔ جی بہت شکریہ۔ ایک تو میں یہاں پر میرا دل شاد ہو گیا ہے کہ ہمارے جو پنجاب کے کوآرڈینیٹر ہیں جناب وحید احمد دودھی صاحب، انہوں نے اپنا جو ان کا بیٹا ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے حافظ محمد عبداللہ لودھی صاحب، ان کو اس کام کے لیے وقف کیا ہے اور وہ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں، ڈی این این کی پوری ٹیم ان کی اس نیک کاوش کے اوپر اور اس ایک جو انہوں نے یہ پہلا قدم اٹھایا ہے اس پہ ہم ان کا اپنے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس میں ہم ہمارا یہ بچوں کی طرح ہیں، چھوٹے بھائی ہیں۔ ناظرین میں یہاں پر ایک بات ایڈ کروں گا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم بہت بڑے ہو جائیں تو تبھی کچھ کریں گے۔ کچھ کرنے کا عزم انسان کو دل میں رکھنا چاہیے، اس میں ایج میٹر نہیں کرتے، اس میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ میری تعلیم کیا ہے، میرے پاس کچھ تجربہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ کچھ کرنے کا عزم لے کے اٹھیں۔ یقین جانیں محمد بن قاسم 17 سال کے تھے تو انہوں نے ایک بہن کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہندوستان کو فتح کیا۔ تو 17 سال ایسی ایج ہوتی ہے کہ آج ہم کھیلنے میں گزار دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بڑا ہو جاؤں گا تو کچھ کروں گا۔
بڑے ہونے کا انتظار نہ کیجیے. آپ بولنا سیکھ گئے ہیں تو آپ بڑے ہو گئے. آپ نے چلنا سیکھ لیا ہے تو آپ بڑے ہو گئے. آپ عزم کریں کچھ کرنے کا. میرا یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ وہ کچھ کر جائیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اور خاص طور پہ میں پھر سے شکریہ ادا کروں گا ہمارے پنجاب کے کوآرڈینیٹر اور ان کے ساتھ ہمارے ڈپٹی کوآرڈینیٹر دونوں مہمانوں کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. اور خاص طور پہ جناب وحید احمد دودی خان صاحب کا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس نیک کام کے لیے چنا. میں پھر سے ان کا تہہ دل سے اپنی ٹیم کی طرف سے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک کام میں ہماری مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کریں کہ ہم کسی ایک آدمی کو بھی راہ راست پہ لا سکیں, کسی ایک آدمی کا دین تھوڑا سا بھی ٹھیک کر سکیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ میری وجہ سے بہت سارے لوگ سمجھ جائیں گے, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں اگر ایک آدمی بھی اس نے اپنے دین کی کچھ باتیں ٹھیک کر لیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ میری اور DNN نیوز کی کامیابی ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں, اسلام کی طرف توجہ دیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.